بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غلام اور باندی کا طریقہ اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، خواہ عیسائی ہو یا یہودی، ہنود ہو یا دیگر اقوام۔ اسی طرح عربوں میں بھی یہ دستور رائج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ لوگ جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی بنا لیا کرتے تھے، قرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے اور اپنے آپ کو غلام یا باندی بنا لیتے۔ جوئے میں ہارے جانے کی صورت میں لوگ ہارنے والے یا مجرم کو غلام بنا لیے جاتے تھے، یا پھر کسی کو زبردستی اغوا کر کے بھی غلام یا باندی بنا لیا جاتا تھا، اور پھر ان کے ساتھ جنسی سمیت ہر طرح کا برا سلوک کیا جاتا اور اس کو معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر ان رسوم و رواج کو ختم کیا، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ کچھ مسلمان ہی اسلام کے ان اصولوں کو غلط سمجھ بیٹھے ہیں اور پھر مغرب کے پروپیگنڈے میں چل کر وہ بھی اسلام پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک پاکستانی خاتون ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر میں گئی اور اس نے بھی ایسا ہی سوال کیا۔ شمائلہ عمر نامی اس خاتون نے کہا کہ میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہوں اور میرا سوال غلاموں سے متعلق ہے۔ کیا غلام رکھنا انسانی حقوق کے خلاف نہیں؟ اسلام میں غلاموں کا کیا تصور ہے، خاص طور پر خواتین غلاموں کو رکھنا اور پھر ان کے ساتھ مباشرت کرنا، چاہے وہ نکاح کے ساتھ ہوں یا نکاح کے بغیر؟ ایسی ہی کچھ آیات تھیں جو میں نے پڑھی تھی، مگر مجھے اب یاد نہیں۔ یہ بہت کنفیوزنگ ہے، کیا آپ اس پر روشنی ڈالیں گے؟ I am working on women rights, so my question is regarding slavery. Slavery is against human rights. So what's the concept of slavery in Islam, especially female slaves and keeping relation with them with nikah or without nikah? This is quite some verses I read, it's quite confusing for me. ڈاکٹر ذاکر نائک نے شمائلہ کو بتایا کہ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو اس میں کئی آیات ہیں جو غلاموں کو آزاد کرنے کا ذکر کرتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اس میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے ساتھ کلام ہے اور اس کو قیامت تک فالو کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ قرآن پاک کا شان نزول دیکھیں تو یہ اس وقت نازل ہوا جب غلامی عام تھی، دنیا بھر میں غلام رکھنے کا رواج تھا، ان کی تجارت ہوتی تھی، ان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، اس کو ایک معمول کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اور قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھاتی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو فرقان ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جو انسانوں کو بتاتی ہے کہ غلاموں کو کیسے رکھنا ہے اور ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور ان کے حقوق کیا ہیں۔ کوئی اور کتاب غلاموں کے حقوق کے بارے میں بات نہیں کرتی سوائے قرآن کے۔ اس میں بتایا گیا کہ غلاموں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے غلام کے لیے کریں، ان کو کھانا اچھا دیں، کتنی مزدوری کرانی ہے اور کتنا آرام دینا ہے، یہ سب ہدایات آپ کو قرآن پاک کے علاوہ کہیں اور نہیں ملیں گی۔ اور اسلام میں غلاموں کی اجازت تبھی تھی جب کوئی جنگ ہو، اور اگر جنگ میں مال غنیمت کے طور پر غلام آتے تھے تو ملتے بھی تھے۔ آج عالمی سطح پر غلامی کو ترک کیا جا چکا ہے، اس کی جگہ آج POW ہے، یعنی پرزنرز آف وار، جنہیں عام زبان میں جنگی قیدی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ گوانتانامو بے میں کیا کچھ ہوتا رہا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب اسلام کے خلاف تھا، مگر پھر بھی امریکیوں نے یہ گھنونے کام کیے۔ وہ خود کو دنیا میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ان سے زیادہ انسانی حقوق کی پاسداری کوئی اور نہیں کر سکتا، مگر میرے نزدیک وہ سب سے ناانصاف لوگ ہیں، اور اگر دنیا میں کسی نے سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالیاں کی ہیں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ امریکی حکومت ہے۔ یہ سن کر ناظرین پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ If you know what's happening in Guantanamo Bay, it's totally against Islam. Yet they're doing it, the Americans. They claim to be the most humane people in the world, the maximum human rights according to me, the most unjust people in the world, and maximum violation of human rights in any country, it is done by the American government. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ میں عام امریکی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ان میں اچھے لوگ زیادہ ہوں گے، کچھ برے بھی ہوں گے، کیونکہ ہر معاشرے میں اچھائی اور برائی ایک ساتھ ہی پنپتی ہے۔ میں امریکی حکومت کی بات کر رہا ہوں جو انسانی حقوق کی پیروی کرنے کو ایک آر سمجھتی ہے، اور میں بھی امریکی حکومت کی فہرست میں شامل ہوں کہ یہ خطرناک باتیں کرتا ہے۔ میں نے پوری دنیا میں یہ ثابت کیا کہ دہشت گرد مسلمان نہیں بلکہ امریکی حکومت ہے، اور سب سے بڑے دہشت گرد امریکی صدور ہیں جنہوں نے دوسرے ملکوں پر جنگ مسلط کی اور لاکھوں شہریوں
کا قتل عام کیا، پھر بھی وہ انسانی حقوق کا پرچم اٹھانے کے لیے اپنے لبرل اور بہت برداشت رکھنے والے ملک کا تاثر دینے کے لیے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے شمائلہ سے کہا کہ کوئی بھی جنگی قیدی ہو، پوری دنیا میں ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے، مگر اسلام میں غلام کو یا جنگی قیدی کو پنجرے میں نہیں رکھا جاتا۔ قرآن پاک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ غلام سے شادی کر کے اس کو مہر میں آزادی دے دو۔ تو اسلام میں بہت سی آپشنز دی گئی ہیں، مگر مجموعی طور پر اسلام غلامی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ لیکن اگر آج کے دور میں غلامی واپس آ جائے تو یہ جان لیں کہ دنیا میں واحد آئین اور واحد کتاب جو غلاموں کو حقوق دینے کا حکم دیتی ہے وہ قرآن پاک ہے اور مذہب اسلام ہے۔ اگر آپ آج اقوام متحدہ کا چارٹر دیکھیں جس کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار کہا جاتا ہے، اس کا موازنہ قرآن کے ساتھ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ دونوں میں تو در حقیقت کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی آپ اسلام کے لحاظ سے غلام کی بات کریں تو یہ جنگی قیدی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ The only religious book, the only constitution which gives rights to the slave is Islam. If you follow the constitution, even of the UN Charter, if you read, it is nowhere close to Islam. So when you are talking in Islam, what is slave? It is prisoner of war. No, about laundries, like there's concept of laundry. Yes, that's again, it's prisoner of war. What your right hand possesses is the word in the Quran. What your right hand possesses. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ اسلام نے ہمیشہ غلام کو آزاد کرنے کی بات کی، لیکن اگر آپ کو کسی غلام کو پاس رکھنا پڑ جائے تو اس کے کچھ قوانین ہیں۔ عام طور پر اگر آپ جنگی قیدیوں کی جیلیں دیکھیں تو اس میں گھنونے کام ہوتے ہیں، اس میں ہم جنس پرستی ہوتی ہے، یہ معمول سمجھا جاتا ہے۔ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جنگی قیدیوں یا غلاموں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، مگر جس کے پاس ہوتے ہیں اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسلام تو حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ غلاموں سے بھی نکاح کرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہتا ہے کہ 2، 3 یا 4 سے شادی کرو، مگر حق ادا نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی کرو۔ اور اگر امریکی سروے ہی دیکھ لیں تو امریکی شخص شادی ہی کرتا ہے، مگر اس کے جنسی شریک عام طور پر 8 ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد اس کے کتنوں سے جنسی تعلقات بنتے ہیں اس کا سروے نہیں کرایا گیا۔ اسلام میں نکاح سے باہر مباشرت یا ہم بستری کو منع کیا گیا۔ جب غلامی کا دورہ تھا تب اس کی اجازت تھی، مگر آج یہ ترک کیا جا چکا ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ 1 سے زیادہ شادیاں کرنا لازمی ہے، میرے نزدیک یہ مباح ہے، لیکن اگر آپ 1 سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں تو آپ کو صرف اپنی بیویوں کے ساتھ ہی تعلقات بنانے کی اجازت ہے۔ آج دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ امریکہ میں 48 لاکھ خواتین زیادہ ہیں۔ اگر ہر شخص ایک ہی عورت سے شادی کرے تو پھر بھی 48 لاکھ خواتین ایسی ہوں گی جن کی شادی نہیں ہوگی، تو ان 48 لاکھ عورتوں کا کیا ہوگا؟ یا تو ان کو شادی شدہ مردوں سے شادی کرنا پڑے گی یا پھر ان کو پبلک پراپرٹی بننا پڑے گا۔ تو اسلام انسانوں کے مسائل کا حل ہے اور خاص طور پر اسلام خواتین کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ مغرب میں تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بیچ کر خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی اشتہار دیکھیں آپ کو کوئی خاتون لازمی نظر آئے گی، زیادہ تر مرد ہی کار چلاتے ہیں، مگر اس میں عورتیں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک BMW کا اشتہار ہے، اس میں ایک کار کھڑی ہے اور ساتھ مختصر کپڑے پہنے ایک خاتون ہے، لکھا ہوتا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر، یعنی اس کو چلاؤ۔ کس کو؟ کار کو یا عورت کو؟ So there are rules and regulations laid down in Islam, and always Islam has encouraged freeing of slave, always. But if you have to maintain a slave, there are some rules and regulations. Unlike in what others do, they do without telling. In normal prisoners of war camp, what happens? There's homosexuality, gays, lesbians, adultery, common. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مغرب کی خوب کلاس کی اور کہا کہ یہ خود اپنی خواتین کو ننگا کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں پر جملے کستے ہیں کہ ہم خواتین کو دبا رہے ہیں، ان کو حجاب کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھیں تو ہم ان کو دبا نہیں رہے بلکہ ان کو عزت اور احترام دے رہے ہیں۔ اگر مختصر کپڑوں میں لڑکی کو پیش کرنا ہی آزادی ہے تو پھر آپ حجاب پہننے پر ہمیں عورت کو دبانے والا ہی کہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون پر راضی ہیں۔ آرٹ اور کلچر کے نام پر مغرب میں عورت کو بیچا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور جو بھی نامسلم ہیں ان میں 2/3 عورتیں ہیں۔ اگر اسلام عورتوں کو دباتا ہے تو پھر کیوں امریکی خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں؟ کیوں یورپی خواتین مسلمان بن رہی ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ خواتین جانتی ہیں کہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جو ان کو عزت اور احترام دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔